ایک شخص تھا، روزانہ اپنے گھر میں کسی نہ کسی مہمان کو دعوت دیتا اور اپنے گھر میں بلاتا۔ روز کا اس کا یہ معمول بن گیا کہ روز وہ کسی کو دعوت دیتا اور وہ جب گھر پر آ جاتے تو اپنی بیوی سے کہتا کہ آج یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ اس کی بیوی اچھے کھانوں کا انتظام کرتی۔ ایک دن اس کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئی اور جانے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو شوہر ہے وہ روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو دعوت دیتا، اپنے گھر پر بلا لیتا اور اس طریقے سے روزانہ مجھے ان کے لیے کھانے بنانے ہوتے، ان کے لیے اچھے پکوان کا انتظام کرنا ہوتا، تو یہ مجھ پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ مجھے ان کے سارے معاملات کو دیکھنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کے لیے اچھے کھانے تیار کرنا، یہ مجھ پر بڑا گرا گزرتا ہے روزانہ۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سے مجھے نجات مل جائے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ان سارے کاموں سے چھٹی مل جائے، میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کسی کو گھر پر دعوت نہ دے، کوئی گھر پر نہ آئے، مہمانوں کے آنے سے بڑا کام بڑھ جاتا ہے۔ ساری باتیں اس نے کہیں۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور آقا علیہ السلام کی یہ خاموشی دیکھ کر وہ خاتون وہاں سے نکلی اور اپنے گھر پر آ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے شوہر کو بلایا اور اس سے کہا کہ کل میں تمہارے یہاں تشریف لاؤں گا، کل میں تمہارا مہمان ہوں گا۔ اس شخص کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یا رسول اللہ، ہمارے بھاگ جگے، آپ ہمارے یہاں تشریف لاؤ گے، یہ تو میرے نصیبے کی معراج ہو گئی۔ وہ خوشی اپنے گھر جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کل ہمارے یہاں تشریف لائیں گے، کل حضور ہمارے یہاں مہمان ہوں گے۔ اس کی بیوی بھی بڑی خوش ہو گئی اور اچھے کھانے بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ دوسرا جب دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا اور اس شخص سے کہا، اس آدمی سے، کہ تمہاری بیوی سے کہہ دو کہ جب میں جانے لگوں تو میرے پیچھے دیکھتی رہے، میں جب جاؤں تو مجھے پیچھے سے دیکھتی رہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ حضور فرماتے کہ جب میں یہاں سے تشریف لے جاؤں تو آپ پیچھے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہنا۔ آقا علیہ السلام جب گھر سے دعوت تناول فرما کر وہاں سے تشریف لے گئے تو اس بیوی نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام گھر سے جیسی تشریف لے جا رہے ہیں تو حضور کے پیچھے سانپ، بچھو اور موذی جانور اور بہت سی اس طرح کی چیزیں آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہیں، گھر سے جا رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خاتون، اس شخص کی بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حاضر بارگاہ ہو کر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو میری بیوی نے اپنے گھر سے ان ساری چیزوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، یہ سب کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آتا ہے اور وہ آ کر جب رخصت ہوتا ہے، جانے لگتا ہے، تو یوں ہی نہیں جاتا بلکہ ہمارے مکان سے، ہمارے گھر سے بہت ساری بلاؤں کو، بہت ساری مصیبتوں کو، بہت سارے نقصان دینے والی چیزوں کو لے کر جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مہمان آتا ہے صرف ہمارے یہاں چائے پی کر چلا جاتا ہے، ہمارا کھانا کھا کر چلا جاتا ہے؟ نہیں، اس کے قدم کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں نواز دیتا ہے، اور جب مہمان ہمارے یہاں آنے والے ہوتے ہیں تو ان کی آمد سے 40 دن پہلے اللہ تعالیٰ ان کے حصے کا رزق ہمارے یہاں بھیج دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مہمان آئے گا 40 دن کے بعد، لیکن ان کے حصے کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن پہلے ہمارے یہاں بھیج دیتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم کسی کو پلا رہے ہیں، ہم کسی کو کھلا رہے ہیں، ہم خود نہیں کھا سکتے، ہم خود نہیں پی سکتے تو ہم اوروں کو کیا کھلا پلا سکتے ہیں؟ تو جب مہمان ہمارے یہاں آتا ہے اور آ کر جاتا ہے تو ہمارے یہاں کی مصیبتیں لے جاتا ہے، ہمارے یہاں کی بلاؤں کو لے جاتا ہے۔ لے جانے سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے یہاں تھی اب اس کے سر چلی گئی، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اس سے محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کے قدموں کی برکت سے، مہمان نوازی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سے ان بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، ہمارے گھروں سے نکال دیتا ہے۔ تو کبھی بھی مہمانوں کی آمد پر ہم دل چھوٹا نہ کیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں، چہرہ نہ بگاڑ لیا کریں کہ اب یہ آ گئے، ان کا انتظام کرنا پڑے گا، انہیں کھلانا پڑے گا، انہیں پلانا پڑے گا۔ یہ سارے خیالات ہم اپنے دل میں نہ لایا کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے آج ہمارے یہاں مہمان بھیج دیا،
جب تو نے مہمان بھیجا ہے تو مہمان نوازی کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے گا، مہمان نوازی کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ ان ساری چیزوں کو سوچ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔